سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسماعیل کے لیے ہنا کی بے وفائی کا صدمہ بہت جان کا تھا۔ اسے ہنا سے اتنے بڑے دھوکے کی امید بالکل نہیں تھی، مگر اب جب کہ یہ انہونی ہو گئی تھی تو اسے دل سے لگا کر بیٹھ جانا اپنی جان گنوانے کے مترادف تھا۔ اسے جان بچانے کی فکر دامن گیر ہوئی، لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسے معلوم تھی کہ خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ اتنے بودے نہیں ہوتے کہ اسے یوں ہی نکلنے دیتے، اور پھر اسے لے جانے والا کوئی ایک اکیلا ایجنٹ بھی نہیں تھا کہ اسماعیل بھاگنے کی کوشش کرتا۔ وہ تعداد میں 5-6 تھے اور ان سے لڑ جھگڑ کر یا دھوکے سے فرار ہونے کی کوشش کرنا بے فائدہ تھا۔ وہ اسے لفٹ کے ذریعے نیچے لائے۔ تمام تربیت یافتہ ایجنٹ تھے۔ اسماعیل کو انہوں نے اس انداز میں گھیرا ہوا تھا کہ اس کا بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حال سے گزرتے وقت اسماعیل نے گہری نظر سے دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ اس جگہ اگر کسی طریقے سے افراتفری پھیلا دی جاتی تو وہاں سے بھاگنے کی صحیح کی جا سکتی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے بیرونی امداد حاصل ہوتی، اور ایسی مدد اسے میسر نہیں تھی۔ وہ کھانے کا ٹائم تھا اور حال تقریباً بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کھانے کو جتے ہوئے تھے اور کچھ بیرے کے منتظر تھے۔ ان کی خوش گپیوں سے اٹھنے والی آواز ایک مستقل شور کا روپ دھارے ہوئے تھی، لیکن یہ شور اتنا زیادہ نہیں تھا کہ کانوں کو ناگوار گزرتا۔ وہاں کھانا کھانے والے نسبتاً بہتر حیثیت کے لوگ تھے، اور ہوٹل کا معیار بھی اچھا تھا کہ بیروں کو بلانے کے لیے چیخیں بلند نہیں کرنی پڑتی تھیں۔ ہوٹل کا ہال کافی وسیع تھا۔ وہ بمشکل ہال کے درمیان میں پہنچے ہوں گے کہ اچانک اسماعیل کی نظر ایک جانی پہچانی صورت پر پڑی۔ یہ فاضل خان کا وہی آدمی تھا جسے اس نے اسی ہوٹل میں بے ہوش کیا تھا۔ شاید یہ بھی خفیہ ایجنسی کی مدد کے لیے آئے ہوں۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ اسی وقت اس نے فاضل خان کے آدمی کا ہاتھ جیب میں رینگتے دیکھا جو ایک خوفناک پسٹل لیے باہر نکلا۔ خطرہ اس کے دماغ میں گونجا، اور پھر پسٹل کی نال کا رخ اپنی طرف ہوتا دیکھ کر اس نے یکدم خود کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا زمین پہ گرنا اور دھماکہ ہونا ایک لے میں ہوا تھا۔ گولی اس کے پیچھے آنے والے CI کے آدمی کو لگی۔ ہلکی سی چیخ مار کر وہ بھی نیچے گر گیا۔ اسماعیل کے دائیں طرف چلنے والے CI کے آدمی نے بجلی کی سی صورت سے پسٹل نکال کر فاضل خان کے آدمی پر گولی داغ دی۔ گولی اس کے کاندھے میں لگی۔ اسی وقت بائیں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ CI کے تمام ایجنٹ زمین بوس ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی کی کمر میں گولی لگ گئی تھی۔ پہلی گولی چلنے پر حال میں چھا جانے والی خاموشی دوسری گولی کی آواز کے ساتھ چیخو پکار میں بدل گئی تھی، اور پھر جس کا جدھر منہ آیا وہ اٹھ کے بھاگا۔ ایسی سچویشن سے فائدہ نہ اٹھانا نری بے وقوفی تھی۔ اسماعیل بظاہر آڑ پکڑنے کے لیے ایک طرف رینگا۔ اسی وقت دو دھماکے ہوئے جنہوں نے چیخو پکار اور افراتفری میں اضافہ کر دیا تھا۔ عمران، قیدی کو سنبھالو! اسماعیل کے کانوں میں ایک چیختی ہوئی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مینڈک کی طرح اچھل کر زکند بھری اور بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے والے لوگوں کے ہجوم میں گھس گیا۔ ہوٹل کے حال میں پھیلی ہوئی افراتفری اس کے لیے از حد معاون ثابت ہوئی۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہ ہوٹل کے مین گیٹ سے نکلا۔ ہوٹل کی کار پارکنگ میں بھی ہڑبنگ مچی ہوئی تھی۔ اسماعیل نے دوڑتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار کو تاڑا جو کک مار کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیئر لگا کر آگے بڑھتا، اسماعیل اس پر جا پڑا۔ ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل کا ہینڈل تھام کر اس نے دوسرے ہاتھ کا دائروی مکہ موٹر سائیکل سوار کی ٹھوڑی پر جڑ دیا۔ وہ اچھل کر نیچے گر گیا۔ اگلے ہی لمحے موٹر سائیکل اس کے نیچے تھا۔ گیئر لگاتے ہی اس نے کلچ چھوڑا اور موٹر سائیکل پستول سے نکلی ہوئی گولی کی طرح روڈ کی جانب بڑھ گیا۔ گو پارکنگ ایریا میں رش تھا، مگر موٹر سائیکل کا راستہ بہرحال موجود تھا، اور اسی وجہ سے اس نے موٹر سائیکل پر قبضہ جمایا تھا۔ روڈ پر آتے ہی وہ فل سپیڈ سے ایک جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی اپنی موٹر سائیکل پارکنگ ایریا میں ہی پھنسی رہ گئی تھی۔ جلد ہی وہ جائے حادثہ سے محفوظ فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ رندھیر، یہ کارکردگی ہے تمہارے سورماؤں کی۔ 2 نرک میں پہنچ گئے، تیسرا ہاسپٹل میں ہے۔ روہت نے بمشکل اپنے جذبات کو قابو کیا ہوا تھا، ورنہ تو اس کا جی کر رہا تھا کہ سب کو الٹا لٹکا دے۔ سر انہوں نے اسماعیل کو سمجھنے میں غلطی کی ہوگی۔ یار، لچرتا ویلوں کا سہارا نہ لو۔ اسماعیل کو ہم نے ہی ٹریننگ دی ہے، وہ ان پر کیسے حاوی ہو گیا؟
سر، ہر آدمی کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اسماعیل کو وقتی طور پر ناکارہ کرنا تھا، جبکہ اسماعیل نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے تو انہیں سڑک چھاپ غنڈے سمجھا ہوگا نا۔ بہرحال اب کیا کریں؟ وہ بھوتنی کا تو غائب ہو گیا اور ہم نے اسے ہر حال میں روکنا ہے۔ سر، ہیڈ کوارٹر میں بتا دیتے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا ہے۔ نہیں، روہت نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو صریحاً اپنی ناکامی کا اعتراف ہے۔ پھر اس کا یہ نقصان بھی ہے کہ ہیڈ کوارٹر نے میری ناکامی کا سنتے ہی یہ خبر بلیک لیکوڈ کو پہنچا دینی ہے، اور وہ اسماعیل کو قتل کرنے میں تامل نہیں کریں گے۔ سر، ہونے دیں اسے قتل، نرا سر درد ہی تو ہے۔ نہیں یار، باصلاحیت آدمی ہے اور تعلیم یافتہ بھی ہے، بہت کام آ سکتا ہے۔ روہت نے بے ساختہ اسماعیل کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ سر، ہمیں اپنے مفاد سے غرض ہونی چاہیے، اس کی زندگی سے نہیں۔ اس کی زندگی میں بھی ہمارا کافی مفاد پوشیدہ ہے۔ ہیڈ کوارٹر کا بھی تو کچھ کام بنتا ہے سر، یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیں۔ اگر انہیں اسماعیل کی زندگی عزیز ہوئی تو وہ لازماً بلیک لیکوڈ سے اس کی زندگی کا مطالبہ کریں گے۔ کیوں نہ ہم خود ہی اسے قتل کر دیں؟ رندھیر اس کی تائید کرتا ہوا بولا، جی سر، کم از کم اس طرح ہماری کارکردگی پر تو حرف نہیں آئے گا۔ بلکہ ایسا کرو، تمام آدمیوں کو اس کی تلاش میں بھیج دو، جسے بھی نظر آئے اسے گولی مار دے، لیکن کوشش یہ کرے کہ وہ صرف زخمی ہو۔ روہت اپنی تجویز میں ترمیم کرنے لگا، سر مسئلہ تو جوں کا توں رہا، زخمی ہونے پر وہ وقتی طور پر ہی فاضل خان کی مخالفت ترک کرے گا، جیسے ہی زخم بھرے وہ دوبارہ اس کے در پہ ہوگا۔ اس دوران ہم کوئی ایسی تجویز سوچنے کی کوشش کریں گے کہ اسے فاضل خان کی دشمنی سے مستقل طور پر کنارہ کش ہونے پر مجبور کر سکیں۔ رندھیر نے پرجوش لہجے میں کہا، اسے بلیک میل بھی تو کیا جا سکتا ہے، آخر اس کے خلاف کافی مواد ہمارے پاس موجود ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یہ مواد تب ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جب اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہو۔ وہ پہلے سے ہی سرکار کو مطلوب ہے تو اسے بلیک میل ہونے کا کیا ڈر؟ تو پھر جو کہا ہے فی الحال اس پر عمل کرو، میں بھی اس کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ تم بھی تمام کو بتا کر نکل پڑو۔ تلاش کا دائرہ کار ہوٹلز، ریسٹورانٹس یا ایسی جگہوں تک محدود رکھنا جہاں وہ وقتی طور پر رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ مقامی آدمیوں کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرنا کہ اپنے آدمی ناکافی ہوں گے۔ اس کے علاوہ فاضل خان کی نگرانی پر بھی 2 آدمی متعین کر دینا۔ اوکے سر۔ رندھیر روہت کی نشست چھوڑنے پر اس کے احترام میں اٹھتا ہوا بولا، اور روہت نے سر ہلاتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ لفٹ کا انتظار کیے بغیر عاطف سیڑھیوں کے ذریعے نیچے پہنچا۔ جب وہ دوڑتا ہوا ہال میں پہنچا تو ہال قریباً خالی ہو چکا تھا۔ صرف ہوٹل انتظامیہ کے آدمی اور اپنے چند ماتحت ہی اسے وہاں نظر آئے۔ اختر کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ صغیر کی کمر اور نچلا دھڑ اسے سرخ نظر آیا۔ عرفان خون کا اخراج روکنے کے لیے اس کی کمر کے گرد اپنی قمیض باندھ رہا تھا۔ اسماعیل اسے نظر نہ آیا۔ قیدی کہاں ہے؟ اس نے پہلی فرصت میں پوچھا۔ بھاگ گیا ہے، عمران اس کے تعاقب میں ہے، جواب دینے والا الیاس تھا۔ اس کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی کہ عمران حال میں داخل ہوا۔ اس کے انداز میں ناکامی مترشح تھی۔ الیاس اور اکرم، صغیر کو ہاسپٹل لے جاؤ، اختر تم بھی ساتھ چلے جاؤ، اور عرفان ہوٹل کے دروازے بند کروا دو، پولیس والوں کو بھی اندر نہیں آنے دینا۔ جی سر کہہ کر عرفان ریسیپشن کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ الیاس اور اکرم زخمی صغیر کو اٹھانے لگے۔ اختر کے بازو میں گولی لگی تھی، وہ بھی ان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ عمران، ہوا کیا تھا؟ وہ ایک گری ہوئی کرسی کو سیدھا کر کے بیٹھ گیا۔ سر، حال میں موجود ایک بندے نے اچانک کھڑے ہو کر فائر کیا۔ اسماعیل نے اسے فائر کرتے دیکھ لیا تھا، یا شاید اسے پہلے سے اس کارروائی کا علم تھا۔ بہرحال وہ جلدی سے نیچے لیٹ گیا۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ وہ گولی لگنے سے گرا ہے، مگر اختر کی کراہ سننے پر میری غلط فہمی دور ہوئی۔ عرفان نے حملہ آور پر جوابی فائر کیا جو اس کے بازو میں لگا۔ میں اسماعیل کی جانب متوجہ ہوا جو وہاں سے کھسکنے کی فکر میں تھا۔ اسی اثنا میں دائیں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور ہمیں زمین پر لیٹنا پڑا۔ جب تک ہم صورتحال کا جائزہ لیتے، اسماعیل لوگوں کے بھاگتے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ اسی وقت 2 دھماکے ہوئے اور دونوں حملہ آور ان دھماکوں میں اڑ گئے۔ شاید وہ خودکش حملہ آور تھے یا ثبوت کے خاتمے کے لیے انہیں جان بوجھ کر اڑا دیا گیا۔ میں اسماعیل کے تعاقب میں بھاگا، وہ یقیناً پکڑا جاتا، لیکن پارکنگ میں اس نے ایک آدمی سے موٹر سائیکل جھپٹ لی، اور اس کی خوش قسمتی کے راستے پر موٹر سائیکل کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہماری گاڑی درمیان میں پھنسی ہوئی تھی، مجبوراً اس کا تعاقب ترک کرنا پڑا۔ عاطف نے کہا، بھاگتے ہوئے اس کی ٹانگ میں گولی ماری جا سکتی تھی۔ عمران نے جواب دیا، اس افراتفری میں شاید کوئی دوسرا اس کا نشانہ بن جاتا۔ عرفان اس دوران واپس آ گیا تھا، ان کی گفتگو میں دخل انداز ہوا۔
سر ہتھکڑی لگی ہوتی تو اسے روکنا آسان ثابت ہوتا، لیکن آپ نے ہتھکڑی لگانے سے منع کر دیا تھا۔ ایسا بھی کسی مصلحت کے تحت کیا تھا۔ بہرحال اب حملہ آورز کی شناخت کرنی ہے، کہتے ہوئے عاطف لاشوں کی طرف بڑھ گیا۔ عرفان پارٹی نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ 10-15 منٹ تک وہ سوراخ کی تلاش میں سرگرداں رہے اور پھر عاطف کے بلانے پر دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ سر یہ بٹوا ملا ہے، اس میں شناختی کارڈ بھی ہے۔ عرفان نے بٹوا عاطف کی جانب بڑھایا۔ بخش نام ہے۔ سر یہ بھی ملا ہے۔ عمران نے سفید رومال میں لپٹا ایک چپٹا سا آلہ اس کی جانب بڑھایا، جس کی جسامت سگریٹ کی ڈبی کے جتنی تھی۔ عاطف احتیاط سے آلہ تھام کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، یہ ریموٹ کنٹرول ہے۔ ایسا کرو، بارود شناخت کے ماہر کو بلوا لو۔ جی سر کہتے ہوئے عمران موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا۔ عاطف کو جائے حادثہ سے 2 پسٹل ملے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ان میں گلاک 19 تو بہت عمدہ پسٹل تھا اور ایسا ہی پسٹل انہیں اسماعیل کی جیب سے بھی ملا تھا۔ دوسرا 30 بور پسٹل تھا۔ یار گلاک 19 اتنا سستا پسٹل تو نہیں ہے کہ ہر ایرا غارہ اسے لے کر گھوم سکے۔ اس کا مخاطب عرفان تھا۔ سر اسماعیل سے بھی گلاک کا یہی ماڈل ملا ہے اور شاید یہ عام آدمی نہ ہو، عرفان نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جانب آتے ہوٹل انتظامیہ کے آدمی کو ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دور سے ہی پوچھنے لگا، سر وہ انسپیکٹر صاحب گیٹ پر ہیں، کیا اندر آنے دیں؟ عاطف نے کہا، عرفان جاؤ اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹال دو، اور عرفان سر ہلاتے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ عمران نے کہا، سر ریموٹ کنٹرول سے تو یہی لگ رہا ہے کہ حملہ آورز کی بے خبری میں انہیں اڑایا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، عاطف نے تائید کی، اور تو نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دھماکے میں صرف اتنا بارود استعمال کیا گیا ہے جس سے صرف ایک آدمی ہی ہلاک ہوا ہو۔ ارد گرد موجود کوئی بھی ہلاک یا شدید زخمی نہیں ہوا۔ معلوم ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہی کہ ماسٹر مائنڈ کا ارادہ صرف یہی تھا کہ حملہ آور ہمارے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ زیادہ بارود استعمال کرتا تو اس حملے کے خودکش حملہ بھی ثابت کر سکتا تھا۔ گو میڈیا اب بھی اسے خودکش حملہ ہی شو کرے گا، لیکن آپ کو تو واضح ہوگا کہ کم از کم یہ خودکش حملہ نہیں، اور اس صورت میں اگر ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچتا بھی ہے تو ماسٹر مائنڈ کے لیے کوئی خاص فرق نہ پڑتا، بلکہ یوں کہو کہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا کہ بے جا نہ ہوتا۔ سر اس کا مقصد صرف ثبوت کا ضیاع تھا، شاید خواہ مخواہ کی قتل و غارت اسے پسند نہ ہو۔ یہ بھی خوب کہی، عاطف ہنسا۔ اللہ کے بندے، ایسے لوگوں کے لیے قتل و غارت معمول کی بات ہے۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ حملہ آورز ہمارے ہاتھوں زندہ نہ لگیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہلکی طاقت کے بم کے استعمال میں یہ مصلحت تھی کہ ماسٹر مائنڈ کسی اپنے بندے کی حفاظت کا خواہاں تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود یہیں موجود ہو۔ ویسے سر، یہ کاروائی میری سمجھ سے باہر ہے۔ آیا قاتل اسماعیل کو رہا کروانا چاہتے تھے یا ان کا ارادہ اسے قتل کرنے کا تھا؟ اگر ان کا مطمع نظر اسماعیل کی رہائی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پہلے سے علم تھا کہ اس کے خلاف پھندہ تیار ہے۔ اس صورت میں اس کا یہاں آنا خلاف قیاس لگتا ہے کہ جانتے بوجھتے کون موصل میں سر دیتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر آدمی تیار کر رکھے ہوں۔ عاطف نے کہا، یہ یقینی بات ہے کہ حملہ آور اسماعیل کو ہلاک یا رہا کروانا چاہتے تھے۔ ہلاک کروانے والے فاضل خان کے آدمی ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کا دشمن ہے۔ اسماعیل کی موت میں اس کا فائدہ ہے، اور اسے یہ علم بھی تھا کہ ہم نے اسماعیل کے خلاف پھندہ تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ اسے رہا کروانا چاہتے تھے تو پھر انڈین ایجنٹ ہی ہو سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی ہمیں دونوں صورتوں کو مد نظر رکھ کر کارروائی کرنی پڑے گی۔ ہاں، لیکن پہلے ایکسپلوژو کے نمونے حاصل ہو جائیں، پھر اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ امید ہے ریموٹ کنٹرول پر فنگر پرنٹ بھی ثبت ہوں گے۔ یہ الفاظ عاطف کے ہونٹوں پر تھے کہ عرفان ایکسپلوژو کے ماہر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ وہ پولیس انسپیکٹر کو ٹالنے گیا تھا۔ آپ لوگ نمونے حاصل کریں، بعد میں لاشیں پولیس کو اٹھانے دینا۔ انہیں اصل بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں چھوٹی کو گھر چھوڑاؤں، پھر دفتر پہنچ کر باقی کی کارروائی کرتے ہیں۔ عرفان پارٹی کے کچھ کہنے سے پہلے ایکسپلوژو کا ماہر بولا، سر لاشوں کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ عاطف نے کہا، ٹھیک ہے، لاشیں بھی ساتھ لے جاؤ، بعد میں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اوکے سر۔ عمران اور عرفان نے بیک وقت سر ہلایا اور وہ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ جانے کتنی دیر گزر گئی، وہ بے حس و حرکت صوفے پر لیٹی تھی، لیکن اس کے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس نے لازماً بھاگنے کی کوشش کی ہوگی، اتنی گولیاں چلنے کے بعد وہ کیسے بچ پائے گا؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جو کچھ ہوا تھا
اس کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اس نے کسی سے مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بھیا کے بجائے کرن سے مشورہ لینا چاہیے تھا۔ بھیا تو اپنے پیشے سے مجبور ہے۔ اسے پشیمانی کے عالم میں اپنی عزیز سہیلی کی یاد آئی۔ پر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو بس ساری زندگی کے پچھتاوے ہی باقی ہیں۔ وہ زندہ ہوتا تو کون سا میرا بن جاتا۔ اس نے خود کو تسلی دینی چاہی، مگر یہ سوچ دل کے زخموں کا مداوا نہ بن سکی۔ اسماعیل اس کی پہلی چاہت تھا۔ وہ کالج یونیورسٹی کی طالبہ تھی، گو اس کے باڈی گارڈز کے ڈر سے کبھی کسی لڑکے کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اظہار محبت کر سکتا۔ لیکن لڑکوں کی اکثریت کی نگاہیں جس طرح اس کے رخ کا طواف کرتیں، جس طرح اس کی نظر کرم کی منتظر رہتیں، اور آنکھوں آنکھوں میں اسے جو پیغامات ملتے، وہ سب اچھی طرح جاننے کے باوجود وہ انجان بنی رہتی تھی کہ وہ اس راستے کی مسافر نہیں تھی۔ جہاں تک اسماعیل کا تعلق تھا تو وہ انجانے میں اس کی منزل بن گیا تھا۔ اپنے تئیں وہ اس سے ہمدردی کر رہی تھی۔ اس ہمدردی نے کب چاہت کا روپ دھارا، کب وہ اس کی منزل بنا، کب وہ اس کی آرزوؤں اور خواہشوں کا محور بنا، اس سے وہ بے خبر تھی۔ بس اچانک ہی اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے بغیر زندگی بے رنگ، پھیکی اور بے مزہ ہے۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے عاطف اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے رہی سہی امید کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ بھیا کیا ہوا؟ اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے پوچھا۔ چھوٹی، میں شرمندہ ہوں، لیکن تدبیر پر تقدیر بھاری ہے۔ اشکوں کے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کے لیے اس نے آنکھیں بھینچیں، لیکن تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ارے پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ عاطف کے لہجے میں حیرانی تھی۔ خدا نہ خواستہ وہ مر تو نہیں گیا؟ آج بھاگ گیا ہے تو کل ہاتھ آ جائے گا، اور فکر مت کرو، تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ قائم ہے۔ اسے اگر ہم نے اپنی کوشش سے بھی گرفتار کیا تب بھی اسے تشدد کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ مگر وہ کیا وہ زندہ ہے؟ شدت جذبات میں اس سے بولا نہ گیا۔ تم اسے مردہ سمجھ رہی ہو؟ آپ کا انداز ہی ایسا تھا۔ ہنا کے چہرے پر چھائے غم کے بادل خوشی میں ڈھل گئے تھے۔ بہت خوب، اب اپنے اندیشوں کو میرے انداز کا نام نہ دے دو۔ تو اور کیا؟ خوشی جیسے اس کے چہرے پر ثبت ہو گئی تھی۔ اچھا اب اٹھ جاؤ، تجھے گھر پہنچا دوں۔ اور وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریموٹ وہاں پھینکنے کی کیا ضرورت تھی بے وقوف؟ فاضل خان نورل کی ساری بات سنتے ہی غصے سے پھٹ پڑا۔ سیٹھ صاحب، پکڑے جانے کے خوف نے مجھے اس کام پر آمادہ کیا۔ بیبی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا؟ ہوٹل کے حال میں تو نظر نہیں آئی تھی۔ لازماً وہ کمرے میں ہوگی۔ یہ لڑکا عاطف بھی کافی ہوشیار ہے۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ خیر، فٹافٹ جا کر وہاں چیک کرو۔ امید ہے ابھی تک کسی کی نظر ریموٹ پر نہیں پڑی ہوگی۔ مگر سیٹھ صاحب، اگر مگر چھوڑو اور پہنچنے کی کرو۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ نورل نے باہر نکل کر ہوٹل کا رخ کیا، مگر وہاں اسے کسی نے اندر نہ جانے دیا۔ صاحب گھنٹے ڈیڑھ بعد تشریف لائیں، فی الحال پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ چوکیدار نے اسے واپسی کا راستہ دکھایا۔ فاضل خان کو کال کر کے اس نے پرابلم بتائی۔ جواب ملا، وہیں رہو۔ ہماری پولیس اتنی باریک بینی سے تفتیش نہیں کرتی کہ ریموٹ تلاش کر لے۔ البتہ یہ پتہ ضرور کر لینا کہ ایس آئی نے بھی تفتیش کی ہے کہ نہیں۔ اور اس نے جی سیٹھ صاحب کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ تفتیش کے ختم ہونے کا انتظار وہ ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے ایک قریبی ہوٹل میں جا کر اس نے دن کا کھانا کھایا۔ گو کھانے کا ٹائم نکل گیا تھا، مگر پہلے اسے کھانا کھانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ڈیڑھ دو گھنٹوں کے قریب ٹائم گزار کر وہ دوبارہ پیراڈائز ہوٹل پہنچا۔ سپہر ڈھلنے کو تھی۔ اس مرتبہ دربان نے اس سے تعارض نہیں کیا تھا۔ ہوٹل کے حال میں اسے اکا دکا آدمی ہی نظر آئے۔ اس نے مطلوبہ جگہ کا رخ کیا کہ جہاں اس نے ریموٹ پھینکا تھا، مگر وہاں اسے ریموٹ نہ ملا۔ چائے منگوا کر وہ آس پاس نظر دوڑانے لگا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ کیا پتہ پولیس کے ہاتھ لگا ہے یا کسی بیرے نے جیب میں ڈال لیا ہے۔ اس سوچ نے اسے بیرے سے استفسار کی ترغیب دی۔ ان دو نوٹوں کا حصول نہایت آسان ہے۔ نورل نے ہزار ہزار کے دو نوٹ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے چائے لانے والے بیرے کو لالچ دی۔ حکم کرو صاحب، بیرے نے سعادت مندی سے پوچھا۔ دوپہر کو یہاں ہونے والے ہنگامے کے دوران میرے ڈی وی ڈی پلیئر کا ریموٹ یہاں گر گیا ہے۔ میرے خیال میں وہ کسی بیرے کے ہاتھ لگا ہے۔ اگر وہ لا دو تو ان دونوں نوٹوں کے بلا شرکت غیر مالک بن سکتے ہو۔ مگر صاحب، اتنی رقم میں تو غالباً بازار سے نیا ڈی وی ڈی پلیئر ہی مل جائے گا۔ بیرے کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ پاگل آدمی، وہ عام ڈی وی ڈی پلیئر نہیں ہے۔ یو ایس اے سے میرے بہنوئی نے بھیجا ہے۔ لاکھ سے بھی زیادہ قیمت ہے اس کی۔
اور بدقسمتی سے اس کا سپیئر ریموٹ بازار میں بھی دستیاب نہیں، کیونکہ اس قسم کے پلیئرز کے ساتھ صرف اپنا ریموٹ ہی کام کرتا ہے۔ اتنا مہنگا ڈی وی ڈی پلیئر سر؟ بس یار شوق کی بات ہے۔ بہرحال تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں کوشش کرتا ہوں سر، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے سر؟ بھائی اتنے بھولے نہ بنو، فائرنگ کے وقت بھی میں یہیں موجود تھا۔ پولیس کو لازماً چشم دید گواہوں کی ضرورت ہوگی، اور تھانے کچہری کے چکر لگانا اتنا آسان کام نہیں۔ اوہ سمجھا، بیرے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پولیس والے سول کپڑوں میں تھے یا وردی میں تھے؟ پہلے سول کپڑے والے تفتیش کرتے رہے، لاشیں بھی وہی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ان کے بعد وردی والے آئے، ہوٹل کے مینیجر سے ملے، یہاں کھانا کھایا اور چلے گئے۔ اچھا یہ لو، ایک نوٹ رکھ لو اور دوسرا کام کے بعد ملے گا۔ تمام سے پوچھنے پر تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا سر؟ ٹھیک ہے، اپنا موبائل نمبر دے دو، میں کل کسی ٹائم معلوم کر لوں گا۔ اور بیرے نے اپنا نمبر دہرا دیا۔ چائے پی کر وہ ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاضل خان کے سامنے اپنی کار گزاری دہرا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ریموٹ سی آئی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ سیٹھ صاحب گستاخی معاف، کیا ریموٹ بہت ہی قیمتی تھا؟ نورل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس سے ہم پہچانے جا سکتے ہیں۔ خلاف توقع سیٹھ کا لہجہ نرم تھا۔ وہ کیسے سیٹھ صاحب؟ یہ تیرے لیول کی بات نہیں ہے۔ فاضل خان اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اور نورل سلام کرتے ہوئے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ بلیک لیکوڈ اور اس کیس میں سمجھ سے باہر ہے۔ عاطف کی بات سن کر صدیقی صاحب اچنبے میں پڑ گیا تھا۔ سر شاید میں اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل کو ٹریننگ را نے دی ہے تو وہ اسے کیوں مروانا چاہیں گے؟ اور پھر ریموٹ کنٹرول کی ساخت سے پتہ چلا ہے کہ یو ایس اے کا بنا ہے۔ اس طرح بم میں جو بارود استعمال کیا گیا ہے وہ بھی بلیک لیکوڈ یا ایف بی آئی استعمال کرتی ہیں۔ پھر پھر یہ کہ 2+2=4، یہ کام را کا نہیں ہو سکتا۔ موساد اور کے جی بی وغیرہ بھی یہ ڈیوائس کیوں استعمال کریں گے؟ پھر ان ساری ایجنسیوں کا مقصد پاکستان میں دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ انہیں اتنی کم طاقت کے بم استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے یہ کام یقینی طور پر کسی نے ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے، اور ثبوت ختم کرنے کے لیے حملہ آوروں کے خاتمے کے ساتھ وہ کسی قریبی آدمی کی سلامتی کا بھی خواہاں تھا۔ ایسا آدمی جس کے کسی اپنے کی موجودگی موقع پر متوقع ہو۔ مختصراً یہ کہ اس کا مقصد اسماعیل کو قتل کرنا تھا، اور قتل کروانے والے کا تعلق بلیک لیکوڈ سے ہے، لیکن یہ کام اس نے تنظیم کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے، اور وہ فاضل خان ہے کہ وہی اسماعیل کا جانی دشمن ہے۔ یہی باور کروانا چاہتے ہیں نا آپ؟ لاریب، اس کی جان سے پیاری بیٹی بھی موقع پہ موجود تھی، اور اسے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ اسماعیل کے خلاف ہم یہ کارروائی کرنے والے ہیں۔ لایا عمل کیا ہوگا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صدیقی صاحب گویا اس کے ساتھ متفق ہو گیا۔ فی الحال فاضل خان کی نگرانی، کیونکہ اس پر ہاتھ ڈالنے کی صورت میں اس کی پشت پر موجود بلیک لیکوڈ کے چوکنا ہونے کا خدشہ ہے، اور میں انہیں خاموشی سے گھیرنا چاہتا ہوں۔ اگر بدر صاحب سے مشورہ کر لیتے؟ سر آپ ان سے مل لیں، میں ذرا جوانوں کو بریف کر لوں۔ اوکے۔ صدیقی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور عاطف سلام کہتا ہوا اس کے آفس سے نکل آیا۔ وہ سارا ڈرامہ کرشنا کے سامنے ہوا تھا۔ جس وقت اسماعیل بھاگا وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اسماعیل کو موٹر سائیکل مل گئی اور وہ اس کا تعاقب نہ کر سکا۔ کچھ سوچ کر وہ دوبارہ حال کی جانب بڑھا۔ وہاں اسے انتظامیہ کے علاوہ وہی لوگ نظر آئے جو اسماعیل کے ساتھ تھے۔ اسی وقت اس کی نظر عاطف پر پڑی۔ اس کا مطلب ہے اسماعیل سی آئی کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، مگر حملہ آور کون تھے؟ اس وقت سی آئی والے ایک آدمی کو اٹھائے باہر نکلے۔ عاطف البتہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سوچوں میں دربان مخل ہوا۔ سر پلیز دروازہ بند کرنے کا حکم ملا ہے۔ ضرور، وہ چونکتا ہوا بولا اور ہال سے نکل کر پارکنگ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس کی جیپ وہاں پہنچی، مگر انہیں بھی کسی نے اندر نہیں جانے دیا۔ کرشنا کا ارادہ عاطف کا تعاقب کرنے کا تھا۔ گھنٹہ بھر کے انتظار کے بعد اسے عاطف ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ باہر آتا دکھائی دیا۔ لڑکی کو پہچانتے ہی وہ حیران رہ گیا تھا۔ فاضل خان کی بیٹی اور عاطف کے ساتھ؟ شاید مجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے، مگر جس وقت وہ دونوں اس کے قریب سے گزرے تو اس نے خوب غور سے دیکھا، وہ وہی تھی۔ ان کے پارکنگ سے نکلتے ہی وہ بھی اپنی کار میں بیٹھ کر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ انہیں فاضل خان کی کوٹھی میں جاتا دیکھ کر وہ آگے نکلتا چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ رندھیر کے سامنے بیٹھا یہ تفصیل دہرا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہونے پر رندھیر نے رائے دی، عجیب کہانی سنا رہے ہو یار،
اسماعیل کیسے پکڑا گیا؟ اس پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ پھر سی آئی اے کے ایک اہم رکن کا فاضل خان کی بیٹی کے ساتھ دیکھا جانا، اسماعیل کا سی آئی کے ہاتھوں فرار، کوئی بات پلے نہیں پڑ رہی۔ سر میں نے جو دیکھا ہے وہ بتا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے حملہ آور اسماعیل کو رہا کروانے آئے ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے سر، لیکن اسماعیل کے ایسے غمخار کہاں سے پیدا ہو گئے جو اس کے لیے جان پر کھیل جائیں؟ یعنی یہ اسے قتل کرنے کی کوشش تھی؟ جی سر، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ فاضل خان کا کام ہو سکتا ہے۔ یار، ایک طرف تم کہتے ہو کہ سی آئی کا ایک اہم ایجنٹ عاطف فاضل خان کی بیٹی کے ساتھ تھا اور اس کے ہمراہ فاضل خان کی کوٹھی میں داخل ہوا، گویا ان کے تعلقات فاضل خان کی نظر سے اوجھل نہیں ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاضل خان کے آدمیوں کا حملہ عاطف کی ایما پر ہوا، لیکن عاطف کے آدمی بھی تو حملے میں زخمی ہوئے اور حملہ آوروں کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا، اور ایسا لازماً ان کی شناخت چھپانے کے لیے کیا گیا۔ بات پھر وہیں کی وہیں رہی۔ سر، عاطف کا فاضل خان کی بیٹی سے تعلقات کا یہ مطلب تو نہیں بنتا کہ وہ اس کے تمام رازوں سے واقف ہو۔ شاید ان دونوں کے درمیان پیار محبت کا چکر ہو جو آج نوجوان طبقے کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاطف بھی درے پردہ فاضل خان سے ملا ہوا ہو۔ دولت اور پھر شباب، بڑے بڑوں کی مت ماری جاتی ہے۔ نہیں، اس نے اپنی بیٹی اور بیوی کو ان کاموں سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ تو پھر یہ کام عاطف کی لا علمی میں ہوا ہوگا۔ بہرحال کافی گھمبیر صورتحال ہے۔ سر میرے لیے کیا حکم ہے؟ میجر صاحب سے مشورے کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گا، تو پتہ کر لینا سر۔ رندھیر موبائل نکال کر روہت سے رابطہ کرنے لگا۔ سر ایک اہم بات ہے، اگر چند منٹ دے سکیں۔ کہو۔ سر فون پر نہیں بتا سکتا، اگر ملاقات ہو جاتی۔ میں آ جاؤں یا جیسا آپ مناسب سمجھیں سر، اگر حکم کریں تو میں آ جاتا ہوں۔ نہیں، میں خود آتا ہوں۔ میں منتظر ہوں سر۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ روہت کے آنے تک وہ حالیہ موضوع پر مصروف گفتگو رہے۔ روہت کو دیکھتے ہی وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا نئی تازی ہے بھائی؟ روہت نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رندھیر نے کرشنا سے سنی ساری گفتگو دہرا دی۔ یہ الو کا پٹھا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ فاضل خان کی بیٹی کا نام تیسری مرتبہ اس کے ساتھ آ رہا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ اس کی گرفتاری میں فاضل خان کی بیٹی کا ہی ہاتھ ہے۔ رندھیر نے کہا، ہم نے تو کچھ اور اندازہ لگایا تھا۔ وہ کیا؟ روہت نے پوچھا، اور رندھیر اسے کرشنا سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ سب اندازے ہیں کہ آیا عاطف اور فاضل خان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں، جبکہ میں اسماعیل کی گرفتاری کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسے گرفتار ہوا ہوگا۔ رندھیر نے کہا، پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا فاضل خان کی بیٹی سے کوئی تعلق ہوگا اور اس لڑکی نے اسے اپنے باپ کا دشمن سمجھتے ہوئے گرفتار کروایا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے فاضل خان کی بیٹی کے ساتھ تعلقات کیسے بن گئے؟ خاموش بیٹھے کرشنا نے اپنی رائے دی۔ سر، میرا خیال ہے کہ جن دنوں اسماعیل نے اسے اغوا کیا تھا، انہی اوقات میں فاضل خان کی بیٹی نے اسے پٹا لیا، اور ایسا اس نے اپنی عزت و جان بچانے کے لیے کیا ہوگا۔ دوسری مرتبہ بھی غالباً ملاقات کے بہانے بلا کر اس لڑکی نے اسے مروانا چاہا، مگر اسماعیل اس کے ملازمین سے قابو نہ آ سکا، اور اس مرتبہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے سی آئی کو بلوا لیا۔ اس سب کے پیچھے فاضل خان کی عقل کام کر رہی ہے، اور اپنی خوبصورت بیٹی کو وہ بطور مہرہ استعمال کر رہا ہے۔ گڈ۔ روہت نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ اب یہ سوال حل طلب ہے کہ اسماعیل پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ شاید فاضل خان نے، رندھیر نے رائے دی۔ ایک طرف اس نے اسماعیل کی مخبری اپنی بیٹی کے ذریعے کروائی، اور دوسری طرف سے اسے اپنے آدمیوں کے ذریعے ختم کروانا چاہا، کیونکہ اسماعیل کی گرفتاری کے بعد اس سے پوچھ گچھ ہوتی۔ اس کے نتیجے میں خود فاضل خان کے جرائم بھی تو سامنے آنے تھے، اور پھر اسماعیل ان کے حملے سے بچ نکلا، بلکہ اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہو گیا۔ روہت نے رندھیر کی بات کی تائید کی۔ اب آخری بات کہ فاضل خان کے تعلقات سی آئی سے کیسے ہوئے؟ رندھیر نے کہا، سر اپنے ملک کی ایجنسی سے تعلقات پیدا کرنا کتنا مشکل ہے۔ صحیح کہا، روہت بولا۔ اب سب سے پہلے ہم اس معاملے کی تصدیق کریں گے کہ آیا سب کچھ اسی طرح ہوا ہے جس طرح کہ ہم نے سوچا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں فاضل خان کے آدمیوں سے سن گن لو، باقی اسماعیل کی تلاش میں تیزی لے آؤ کہ اب وہ فاضل خان کا حساب چکانے میں دیر نہیں کرے گا، اور اپنے تمام آدمیوں کو بھی تازہ صورتحال سے بھی آگاہ کر دینا تاکہ انہیں بر وقت فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے سر، رندھیر نے کہا۔ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی تجویز؟ فی الحال تو کوئی نہیں سر، رندھیر نے کہا، اور روہت سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا، جو گفتگو کے خاتمے کا اعلان تھی۔
नवाबजादी साहिबा कब तक बिस्तर से चिपकी रहेगी? किरण ने हिना के बेडरूम में दाखिल होते हुए पूछा। बड़ी आई गमखार, कभी झूठे मुंह तीमारदारी की जहमत तो की नहीं जनाब ने। हिना उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी होने लगी। लेटी रहो, उठने से पहले वो उससे आन लिपटी। बेशरम, इतने दिनों बाद मेरी याद आई है, हिना ने गिला किया। और जो फोन पर बात होती रही है उसका कोई शुमार नहीं। फोन पर तो गैर भी हाल अहवाल दरियाफ्त कर लेते हैं। अच्छा, गिले शिकवे ही करती रहोगी या कुछ खाने पीने का भी पूछोगी? पेट तो हथेली पे लिए फिरती हो। हिना ने हंसते हुए घंटी बजाई। अच्छा सुनाओ, जख्म कैसा है और वो कैसा है? किरण, जैसे जख्म पायदार नहीं होते उसी तरह राह चलते बनने वाले रिश्ते भी आर्जी होते हैं। हिना यकदम संजीदा हो गई थी। उसी वक्त मुलाजिम दरवाजा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुआ। जी छोटी बीबी, हिना ने कहा, शरफू चाचा चाय और कुछ खाने को ले आओ। और वो एक मर्तबा फिर जी छोटी बीबी कहता हुआ बाहर निकल गया। यार सीधी तरह बताओ, क्या शाह जी से लड़ाई हो गई है? तुम कता ताल्लुक कह सकती हो, कुछ पता तो चले। जवाबन हिना तफसील से सारी बात दोहराने लगी। दरमियान में वो सिर्फ उस वक्त खामोश हुई जब मुलाजिम चाय और लवाजमात के साथ हाजिर हुआ, और उसके जाते ही सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ लिया जहां मुनकता हुआ था। किरण ने चाय बनाकर एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद थाम लिया। उसकी बात खत्म होते ही किरण ने कहा, यह तो सरासर तुम्हारी ज्यादती है। मैंने उसकी बेहतरी के लिए सोचा था। ये तुम्हारी अपनी सोच थी। अगर सारे मामले को बनजरे इंसाफ देखा जाए ना, तो हर कोई तुम्हें कसूरवार ठहराएगा। उसने दुश्मन की बेटी होने के बावजूद तुम पर इतना एतमाद किया। जहां तूने कहा आंखें बंद किए पहुंच गया, और तूने क्या किया? तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ देती, कातिल बनने देती? एजेंसी वाले दहशतगर्द समझकर गिरफ्तार करके ले जाते और सारी उम्र किसी तारीख कोठड़ी में गुजार देता। जबकि मैं तो उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी, उसे हक दिलाने की ख्वाहां थी। और तुम जानती हो मैं उसे चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, अपनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे बाप का कत्ल कर दे तो क्या मैं उसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकूंगी? क्या ये ख्याल मुझे चैन से रहने देगा कि मैं अपने बाप के कातिल के साथ एक छत के नीचे रह रही हूँ? कभी नहीं। तो फिर हुई कामयाबी अपने मकसद में। इसी को कहते हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले जन्म, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। तंज कर रही हो? हिना दुखी हो गई। नहीं मेरी जान, किरण उससे लिपट गई। तुझे तेरी बेवकूफियों से आगाह कर रही हूँ। इतना बड़ा कदम उठा रही थी तो किसी से मशवरा तो कर लेना था। आतिफ भाई से पूछा तो था। आतिफ अगर भाई है तो तेरा है। इस्माइल तो उसकी नज़र में मुजरिम है, और मुजरिम अगर सगा भाई भी होना तो ये एजेंसी वाले उसे कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं होते। पाकिस्तानी पुलिस नहीं है बीबी कि चाचे मामे और पैसे की हुक्मरानी हो। इसके अलावा क्या हो सकता था? ज़ाहिरी तौर पर और किनायतन इस मौजू पर कई मरतबा शाहजी से बात हुई है। ना वो पापा को माफ़ करने पर तैयार थे, और ना इंसाफ के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाने पर राज़ी थे। बहुत कुछ हो सकता था। मसलन देखो हिना, जैसे तुम उसे चाहती हो वो भी तुम्हें पसंद करता है। तेरी खातिर वो बहुत कुछ करने पर तैयार हो जाता, लेकिन कुछ समय तो लगता है ना। अगर तुम्हारा ख्याल है कि पहली मर्तबा कहने पर ही वो अंकल को माफ कर देता या खुद को पुलिस के हवाले कर देता, तो ऐसा होना अकली लिहाज से भी बैद है। बारिश के पहले कतरे के साथ जमीन जल थल नहीं हो जाया करती। हबस ज़दा माहौल को हवा का अकेला झोंका खुशगवार नहीं कर सकता। भूखा पेट एक निवाले से नहीं भरा करता। किसी की जिंदगी की पहली जरूरत बनने के लिए कुछ वक्त तो लगता है। जबकि तुम्हारी सोच ये है कि तुमने उसे कहा और उसे उसी वक्त मान जाना चाहिए था। वो जरूर मानता अगर तुम्हारे बिना जीना उसे दुश्वार लगता। पहले तुम उसकी जिंदगी में इतनी अहमियत तो इख्तियार कर लेती, फिर सब कुछ मनवा लेती। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब उसकी जिंदगी में मेरी अहमियत नहीं है? होगी। इसीलिए तो वो फंस गया था। क्या कहते हैं, निशाने उनके कभी चूकते नहीं देखे, बहुत करीब से जो लोग वार करते हैं। बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे, हिना झींप गई थी। तो अब सेठजादी का इरादा क्या है? अब क्या हो सकता है, अब तो शायद वो मेरी सूरत देखने को भी तैयार ना हो। खैर, ऐसा भी नहीं है। किरण ने उसे तसल्ली दी। उसे कॉल करके चेक कर लेना था। मेरे नंबर से कॉल वो कभी भी अटेंड नहीं करेगा। मैं अपने मोबाइल से बात कर लूं? तुम तुम क्या कहोगी उसे? अपनी सी कोशिश करूंगी कि उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। कर लो। लहजे में हवीदा बेयकीनी के बावजूद उसके दिल में एक उम्मीद की हल्की सी चिंगारी सुलग रही थी। वाकई
امید ہی ایسی دولت ہے جس سے زندگی کی تلخیوں، دکھوں اور غموں کا مرہم خریدا جا سکتا ہے۔ نمبر بتاؤ۔ کرن نے موبائل نکال کر نمبر پوچھا اور پھر ہنا کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری بیل پر ہی کال رسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، ایک محتاط آواز رسیور سے ابھری۔ شاہ جی، میں کرن بول رہی ہوں۔ جی، میں ہنا کی سہیلی ہوں، اور وہ قطع کلامی کرتا ہوا بولا، کرن بہن، میں عاطف بات کر رہا ہوں، چھوٹی تیرے پاس ہے؟ جی جی عاطف بھائی، فون اسے دو۔ یہ لو ہنا، عاطف بھائی سے بات کرو۔ اس نے موبائل ہنا کی جانب بڑھایا۔ ہنا امید و یاس کی تصویر بنی کرن کی گفتگو کی طرف متوجہ تھی۔ عاطف کا نام آتے ہی چونک گئی۔ عاطف بھیا، اس نے موبائل تھامتے ہی کہا۔ چھوٹی، اسماعیل کی تلاشی لیتے وقت اس کی ساری چیزیں ہم نے نکال لی تھی، اب دوبارہ اس نمبر پر کال نہ کرنا۔ جی بھیا، وہ آہستہ سے بولی، اور عاطف نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسماعیل کا موبائل عاطف بھائی کے پاس؟ کرن کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اسماعیل کو گرفتار کر کے اس کی جیب سے سب کچھ عاطف بھیا کے ساتھیوں نے نکال لیا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے، عاطف بھیا اسماعیل کے موبائل کے ذریعے اس کے ساتھیوں کو کھوجنے کے چکر میں ہے۔ وہ کیسے؟ اس بات کو چھوڑو، یہ خفیہ ایجنٹس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ خیر، اب تو رابطہ اسماعیل بھائی کی مرضی پر ہی ہوگا۔ وہ کب رابطہ رکھنا چاہے گا؟ ہینا کا لہجہ مایوسی سے لبریز تھا۔ اس بارے میں تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اچھا بابا، اب معاف کرو، ہینا چڑ کر بولی، غلطی ہو گئی ہے، مگر اب ہو گئی ہے تو اس کا مداوع کیا ہوگا؟ انتظار۔ انتظار؟ مگر کس چیز کا؟ کرن نے اطمینان سے کہا، شاہ صاحب کے فیصلے کا۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلوں گی، اپنا خیال رکھنا، اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور لینا۔ ہنا نے کہا، ٹھیک ہے اماں جان، اور وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ اب اسماعیل کو راحیل یعنی روہت کی باتوں کی تصدیق ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے انتقام کو مزید مؤخر کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زندگی کے گزشتہ چند ہفتوں کا جائزہ لینے پر اسے محسوس ہوا کہ اس نے فاضل خان سے انتقام لینے میں مجرمانہ تساہل ہی برتی تھی۔ ہنا فاضل علی خان کی بناوٹی چاہت نے اسے کہیں کا نہیں رکھا تھا۔ اسے ایک ایک کی عورت ذات سے متعلق کی گئی نصیحتیں شدت سے یاد آئیں۔ وہ کہا کرتا تھا، عورت کی محبت کو صرف جسمانی تعلق تک محدود رکھو۔ اگر اسے اپنے دل و دماغ پر طاری کر لو گے تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پیار اور محبت کہنے کو بہت عظیم جذبہ ہے۔ نام نہاد انسانیت کبھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگی کہ حقیقی محبت کا کوئی وجود نہیں، یہ بس ہماری ذہنی اختراع ہے۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو دیکھ کر لطیف جذبات محسوس کرنا نفسانی خواہشات کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، اور لوگ اسے عشق، محبت، پیار اور جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن میں اسے بے وقوفی اور عقلی فطور کا نام دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے عملی زندگی میں اس سے احتراز برتنا ہے۔ عورت فقط وقتی عیاشی اور ہمارے جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، اسے گلے کا زیور اور زندگی کا روگ نہ بنا لینا۔ اس وقت اسماعیل کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ایک کی باتیں کتنی مکمل تھیں۔ ہنا کی وجہ سے وہ کتنے دنوں سے اپنے مقصد پر توجہ نہیں دے سکا تھا۔ ہنا کے اغوا کے علاوہ وہ فاضل خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکا تھا۔ ہنا، فاضل علی خان، تو نے بہت برا کیا ہے، اور اس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نیا کنیکشن وہ بازار سے لے آیا تھا۔ ہنا کا نمبر اسے یوں بھی زبانی یاد تھا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کال رسیو کی گئی۔ یس، اس کی محتاط آواز سنائی دی۔ کیوں کیا ایسا؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ ہنا کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسماعیل کی کال یوں اچانک آ جائے گی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اسے خاموش پا کے وہ دوبارہ بولا، میں نے کچھ پوچھا ہے مس ہنا فاضل علی خان۔ ایک تو آپ کی مخبری پر 10 لاکھ کا انعام مل رہا تھا، دوسرے آپ میرے پاپا کے بھی دشمن تھے۔ میں نے سوچا ایک تیر سے 2 شکار کر لوں۔ تم شاید میری بات کو مذاق میں ٹال رہی ہو، مگر تمہارے جواب میں کم از کم آدھا سچ ضرور ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے پورا سچ کہا ہے، تم بے شک آدھا سچ جانو۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پر رکھ خوشنما بدن پر نہ جا۔ میری غلطی کہ میں تمہارے ظاہر میں کھو کر باطن کو نہ سمجھ سکا، تیری مطلب پرستی کو تیرا خلوص سمجھا، مکاری کو سادگی پر محمول کیا،
چال بازیوں کو چاہت سمجھا۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا اور میری زندگی بقایا تھی جو بچ گیا، ورنہ تم نے اور تیرے باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور اب جب کہ نقاب تیرے رخ سے ہٹ گیا ہے، تم دیکھو گی کہ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ بس ایک دفعہ سامنے آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤں؟ تمہیں شاید میری بات مذاق لگتی ہے۔ نہیں، لیکن تم نے انتقام لینا ہے نا۔ کہاں تلاش کرتے پھرو گے؟ مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ، میں خود ہی آ جاتی ہوں۔ لے لینا بدلہ۔ قتل کرو گے یا عصمت دری کرو گے؟ تم بکواس بند کرو، مجھے پتا ہے وہاں ساتھ میں تیرا یار موجود ہوگا۔ ویسے اسے کب اس کی حیثیت یاد دلا رہی ہو؟ تھوڑی رنگ رلیاں تو منا لوں۔ اتنا عرصہ تمہارے ساتھ عیاشی کرتی رہی ہوں، اب اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اسماعیل اتنے گھٹیا الزامات عائد کرے گا۔ مت کرو بکواس، وہ دھاڑا۔ تو نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی؟ کیوں محبت کے نام پر ڈرامے بازی کی؟ کیوں میرا جذباتی استحصال کیا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ تجھے کھونے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، اس لیے ایجنسی کے ہاتھوں پکڑوا دیا تاکہ میری لاش کا بھی نہ پتہ چلے۔ عاطف بھائی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تو پوچھ گچھ کے نام پر تشدد کیا جائے گا اور نہ کوئی اور تکلیف پہنچائی جائے گی، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہیں اپنے جائز حقوق ملیں گے۔ ماشاءاللہ، تم اتنی معصوم تھیں کہ ان کی بات کا یقین کر لیا۔ محترمہ، یہ ایجنسی والے اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتے، کجا مجھ جیسا بے آسرا۔ اور پھر یہ بات تو لازماً تمہارے علم میں ہوگی کہ میں تیرے والد کے قاتلانہ حملے سے بمشکل ہی بچ پایا ہوں۔ بس قسمت اچھی تھی، ورنہ اب تک پرلوک سدھار چکا ہوتا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اور میں اس بات پر اعتبار کرنے کو بالکل تیار نہیں کہ یہ سب کچھ تم نے نیک نیتی سے کیا ہے۔ کچھ بھی کہو، تمہیں یقین دلانے کے لیے نہ تو میں قسمیں کھاؤں گی اور نہ بار بار اپنی صفائی پیش کروں گی۔ بس ایک دفعہ جو کہہ دیا وہ کافی ہے۔ ہمارے ملن میں پہلے بھی بہت سی رکاوٹیں تھیں، ایک اور صحیح، باقی تم مجھے اپنی چاہت سے تو باز نہیں رکھ سکتے نا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں ہمیشہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حفظ و امان میں رکھے۔ اب میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں۔ شاہ جی، میری بات مان جاؤ، گرفتاری دے دو۔ تم نہیں جانتے، سی آئی کے نزدیک تم دہشت گرد، را کے ایجنٹ اور جانے کیا کیا ہو۔ تم عاطف بھائی سے تفصیلی بات کر کے ہی اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات صاف کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ عاطف بھائی نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں مکمل انصاف دلائے گا۔ عجیب بے حیا لڑکی ہو، میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے؟ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم میرے فائدے نقصان کو رہنے دو اور اپنی فکر کرو۔ اب فاضل سے پہلے تمہارا نمبر ہے۔ اس زمن میں مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ میرے سامنے آنے سے گریز کرنا، ورنہ عبرتناک موت تیرا مقدر بن جائے گی۔ میں کوشش کروں گی کہ تم گرفتار ہو جاؤ۔ ہاں، اسی طرح تم اپنے آپ کو بچا سکتی ہو، لیکن میں تمہاری کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہی اسماعیل نے رابطہ منقطع کر کے موبائل بھی آف کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہنا نے اسے کال کرتے رہنا ہے۔